کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے۔ بھئی غیبت عام آدمی کی جائز نہیں ہے، مشائخ کی غیبت جائز ہے، علماء کی غیبت جائز ہے۔ عام آدمی کی غیبت کر لیں نا تھوڑا گناہ ہوگا، اور مشائخ اور علماء کی غیبت کریں گے نا تو بہت زیادہ گناہ ہوگا، کیونکہ یہ قرآن حدیث کے محافظ ہے، یہ اللہ کے خاص خادم ہے۔ جو قرآن کی خدمت کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ کا خادم۔ اور یاد رکھیں جو علماء اور مشائخ کی غیبت کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، الزام لگاتا ہے، پتہ اس کو کیا سزا ملے گی؟ آخری وقت بہت کم اس کو کلمہ نصیب ہوگا، کلمہ اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بھئی اگر کسی عالم نے یا شیخ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ اپنی قبر میں جائے گا، اس سے اپنا پوچھا جائے گا، آپ سے تو نہیں پوچھا جائے گا کہ جی فلاں مولوی نے کیوں غلطی کی، فلاں نے کیوں غلطی۔ آپ دیں گے یا تو ٹھیکہ لیں آپ کہ میں سارے مولویوں کا حساب کتاب دوں گا، اس لیے میں مولویوں کا پہرے دار ہوں۔ بھائی تجھ سے تمہارا پوچھا جائے گا، ہاں تمہاری جیب میں جنت کا ٹکٹ ہے، پھر تو جو چاہیں کرتے پھریں، لیکن آپ تو خود خطرے میں ہے کہ آپ کا کیا بنے گا، تو دوسروں پہ کیوں الزام لگا رہے ہیں، دوسروں کی کیوں غیبت کر رہے ہیں، دوسروں کی کیوں چغلیاں کر رہے ہیں؟ یہ عجیب آج حال ہے۔ اب جتنے چکلے چلا رہے ہیں، زناکاری کے اڈے، کوئی داڑھی والے چلا رہے ہیں، کوئی بینکوں سے کروڑوں کے قرضے لے کے مکرتے ہیں، کوئی داڑھی والے مکرتے ہیں۔ علماء تو بیچاروں کو کون دیتا ہے قرضے؟ جتنے بڑی بڑی بدماشیاں ہمارے ملک میں آزاد لوگ کر رہے ہیں، لیکن پروپیگنڈا کن کے خلاف زیادہ ہے؟ داڑھی والوں کے خلاف۔ تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے۔